تھیلیسیمیا جی ایک مورثی اور جان لیوا بیماری ہے اور یہ ٹرانسفر ہوتی ہے ماں باپ سے. یہ فرسٹ کزن میرجز کا زیادہ جی اس میں زیادہ پروناؤنسڈ ہے. اگر 2 کیریئر شادی کر لیں چانسز ہوتے ہیں کہ 25% بچہ تھیلیسیمیا میجر ہو. پاکستان میں اس وقت جو تعداد ہے تقریباً 1 لاکھ کے برابر ہے تھیلیسیمیا میجر کی. 2 سے 3 کروڑ ہمارے پاس کیریئرز ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دے آر کیریئر، بیکاز ابھی تک انہوں نے اپنا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ نہیں کروایا. ہم ابھی تک اسے ختم نہیں کر پائے. لیسٹ پرائرٹی بائی دی گورنمنٹ. تھیلیسیمیا پہ آج تک نیشنل پالیسی پبلش نہیں ہوئی. ویلکم ٹو MT Out Loud جہاں بس بات کر دو. I am Alia Agha and today's episode is about a very serious disease called thalassemia. Pakistan is still amongst those countries where we've not been able to eradicate thalassemia. There are many countries in the region and in the world who have been able to successfully eradicate thalassemia from their country. For today's discussion, we have invited Air Vice Marshal Aftab Hussain, whose 35 glorious years were spent at the Air Force. He has received awards such as Hilal Imtiaz, Sitara Imtiaz, Tamgha Imtiaz. He also served as DG Civil Defense, and now he is director at Sundus Foundation, which is an institution dedicated for eradication of thalassemia. Thank you for agreeing to be with us on the podcast, and I welcome you to MT Out Loud. بہت بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل صاحب، آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے. although you mashallah have so much in your resume and you've done so much for the country, but we would like to hear some little words from you. بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. اٹس اے پلیئر ٹو بی ہیئر. میں جی ایئر فورس میں 78 میں کمیشن لیا اینڈ آئی ریٹائرڈ ان 2011. کو 35 ایئرس میری کمیشن سروس ہے and in which I held many staff and command appointments, and Allah has been very kind. Usne bada karam kiya. I was decorated with the Hilal Imtiaz, Tara Imtiaz, Professional Excellence Badge, and multiple commendation certificates. Thereafter, I was recommended by the Chief of the Air Staff, Sevwa, for Director General in Ministry of Interior, looking after the civil defense and bomb disposal squad. اور اس پہ میں 2 سال سے زیادہ 2.5 سال کے قریب رہا، اور اس پہ میں نے ری ویمپ کیا پورے بام ڈسپوزل اسکواڈ کو ود دی ایڈ آف USA اور UK سے. اور اس کا نہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو پتہ تھا، نہ چودھری نثار صاحب کو پتہ تھا. جب سامان سارا آ گیا یہاں پہ، سو دین آئی ٹولڈ دیم اینڈ دے ور ویری ویری پلیزنٹلی سرپرائزڈ. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز جو تھی وہ جنیوا میں مانیٹر ہو رہی تھی، اور وہاں سے انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا نائٹ ہوڈ ایوارڈ کے لیے. سو آئی ہیو دیٹ انٹرنیشنل سول ایوارڈ آلسو فرام جنیوا. اس کے بعد میرا اتفاق ہوا. مجھے تھیلیسیمیا کا اس سے زیادہ پتہ نہیں تھا کہ ان بچوں کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ناٹ مور دین دیٹ. سو جنگ میں ایک پنجاب یونیورسٹی کا چیف منسٹر دین شہباز شریف کے کہنے پہ ایک بورڈ آف گورنرز میں تھا، اور میں کیمپس بنا رہا تھا. تو شام کو وہاں پہ لوگ آتے تھے میرے پاس، اور مجھے انہوں نے کہا کہ جی جنگ میں تھیلیسیمیا سینٹر نہیں ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ ذرا DHQ میں اسٹیبلش کر دیں، ہمیں فیصل آباد اور لاہور جانا پڑتا ہے. تو واپس آ کے آئی ٹرائیڈ کہ میں DC صاحب کو کہوں، بٹ جنگ بڑا سینسٹیو سا ضلع ہے، اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنر کو بھی. سو پرابلی واز بزی ان ادر ویری سیریس ایشوز. سو یہاں آ کے میں نے پھر گوگل کیا، اور میں نے لکھا کہ جی NGOs ورکنگ فار تھیلیسیمیا ان پاکستان. تو اس میں جب میں نے منو بھائی کا نام دیکھا اور سہیل وڑیچ اور ان لوگوں کا، تو ان میں سے سہیل صاحب جاننے والے تھے، تو میں نے ان کو فون کیا. اور 2017 کی یہ بات ہے جی، میں نے پہلی دفعہ لاہور سینٹر میں گیا. ان کا جو سینٹر ہے شادمان میں سندس فاؤنڈیشن کا، وہاں پہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں یاسین خان،
डायरेक्टर फाइनेंस अली रऊफ़, इन्होंने मुझे रिसीव किया। वहाँ जब मैंने राउंड लिया, बच्चों से मिला, फैमिलीज से मिला, तो आई वाज रियली मूव्ड, और बड़ा मुझे वो हुआ, दुख हुआ उनकी हालत देख के, उनकी सिचुएशन देख के। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरे दिल को लगी वो ये थी कि जब मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, तो माँ ने विस्पर किया कि सर पता नहीं ये बड़ा भी होगा कि नहीं होगा। सो दैट वाज द टाइम मैंने इन लोगों को ऑफ़र किया कि मैं वॉलंटरीली आप लोगों के साथ काम करूंगा, और इस बीमारी के इलाज और ज़्यादा इसकी ख़ात्मे के लिए आई एम अवेलेबल। सो इस बात को 10 साल हो गए। आई एम नाउ इन F9 पार्क, सुंदर्स फाउंडेशन का ये एक सेंटर है, टोटल 12-13 सेंटर हैं, और इसको भी मैं लुक आफ्टर करता हूँ, और ओवरऑल मैं डायरेक्टर भी हूँ सुंदर्स फाउंडेशन का। जी, ये सावा के रीजन में F9 पार्क में जो आपका थैलेसीमिया का और ब्लड डिजीज़ का एक पूरा की फैसिलिटी है, मैं तो खुद भी विज़िट कर चुकी हुई हूँ। माशाल्लाह इट्स अ वेरी वेरी गुड फैसिलिटी, एंड यू हैव मैनेज्ड टू गेट वेरी हाई टेक इक्विपमेंट जो ब्लड की भी मेरा ख्याल में बहुत सी और चीज़ें, डिजीज़ वगैरह को भी डिटर्मिन करते हैं। आप ये बताइएगा थैलेसीमिया के बारे में कि ये डिजीज़ है क्या? थैलेसीमिया जी एक मूर्छी और जानलेवा बीमारी है, और ये ट्रांसफ़र होती है माँ बाप से बच्चे में पैदाइश से पहले। और इसमें जो माँ बाप होते हैं वो इस बीमारी के कैरियर्स होते हैं। अब जो कैरियर है वो आम हालात में तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है। ये फर्स्ट कज़न मैरिजेस का जी, ज़्यादा उसमें ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, उसमें भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये बीमारी जो है चूँकि कैरियर्स होते हैं, सो फिर अगर 2 कैरियर शादी कर ले तो चांसेस होते हैं कि 25% बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो। ये बच्चे जो हमारे पास आते हैं और आपने देखे हैं, 50% चांसेस होते हैं कि वो कैरियर हो, और 25% चांस होता है कि वो नॉर्मल हो। लेकिन ये 25% इतना प्रोनाउंस्ड है कि मेरे पास मर्दान सवाबी की फैमिलीज़ हैं कुछ इलाकों की, जिनमें तीनों के तीनों बच्चों पे ये 25% लग गया। अब होता क्या है इसमें कि इनमें जो माँ बाप की तरफ से जीन ट्रांसफ़र होती है, HB बनाने वाली हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं, और जो ऑक्सीजन फ्राहम करती है बॉडी के सारे हिस्सों में, वो इनमें डिफेक्टेड होती है। माँ में भी होगी और बाप में भी होगी, लेकिन वो थैलेसीमिया उनको नहीं होगा। They'll be उनको normal people. थैलेसीमिया है, अच्छा, कैरियर है, लेकिन उनकी भी जीन डिफेक्टेड है। और जब दोनों जीन्स जो बच्चे में ट्रांसफ़र होंगी माँ और बाप से, तो ये फिर 25% चांस है कि थैलेसीमिया मेजर बन जाए। और जब थैलेसीमिया मेजर बनेगा तो उसका HB नॉर्मल मेल का जो हीमोग्लोबिन है वो तकरीबन 13.5 पे होना चाहिए, एंड फीमेल का 12.5 प्लस होना चाहिए। इन लोगों का बचपन से ही हीमोग्लोबिन 6, 7, 5 के करीब होता है। सो मीनिंग देयर बाय कि इनको अनीमिया, जिसको सांस लेने की बीमारी कहते हैं, वो बचपन से ही होनी शुरू हो जाती है, डे 1 से। तो इसके लिए फिर इनको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 1, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिस तरह हम आम इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। और ब्लड जो है आप को पता होगा कि ये अननेचुरल है, आम इंसान को तो ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ब्लड जब इतनी मिकदार में महीने में 4 दफ़ा 5 दफ़ा भी लेना पड़ता है, अंदर जाता है, तो उसके साथ साथ आयरन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब इस आयरन को कम करने के लिए फिर हम इनको आयरन चिलेशन मेडिसिन देते हैं, जो ऑरल भी है और इंजेक्टेबल भी है। इंजेक्शन जो है वो पंप के ज़रिए पेट में 8 घंटे लगा रहता है। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो इन 2 की फिर ये इनको ज़िंदगी भर ज़रूरत पड़ती है। ये बच्चे जो हैं, ये पाकिस्तान में इस वक्त जो तादाद है तकरीबन 1 लाख के बराबर है थैलेसीमिया मेजर की, और 2 से 3 करोड़ हमारे पास कैरियर्स हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनको पता नहीं है कि दे आर कैरियर, बिकॉज़ अभी तक इन्होंने अपना थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं करवाया। कौन सा टेस्ट है? क्या ये एक आम ब्लड टेस्ट में भी डिटेक्ट हो जाता है? कोई डॉक्टर कर सकता है इसे? नहीं जी, इसके लिए जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है डॉक्टर को, उसके HB से,
ریڈ سیل سے اور وائٹ سیل سے، لیکن اس کا ایکچوئل پتہ چلتا ہے الیکٹروفروزس ٹیسٹ ایک ہے جس کی ایک مشین ہوتی ہے، انالائزر ہوتا ہے یہ، اس کے تھرو پھر پتہ چلتا ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر کا یہ شکار ہے، عورت یا مرد جو بھی ہے۔ بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ تھیلیسیمیا اب ختم ہو چکا ہے، اس کے آپ بتائیں گے کہ کازز کیا ہیں، اور اگر ہم نے پاکستان سے اسے ختم کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے مثال ہے جی سائپرس کی۔ 76 میں وہ دنیا کا سب سے بڑا تھیلیسیمیا کا برڈن کنٹری تھا، اور انہوں نے سختی کے ساتھ یہ لا پاس کیا کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضروری ہے ہر ایک کے لیے؟ ہر ایک کے لیے، بیکاز اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کیریئر ہیں تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کے ہونے والا پارٹنر جو ہے وہ کیریئر نہ ہو۔ اگر ایک کیریئر ہو اور دوسرا نارمل ہو تو میجر نہیں آ سکتا، ٹھیک، کیریئر آ سکتا ہے، نارمل ہو سکتا ہے، بٹ یہ تھیلیسیمیا میجر بچہ نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے پری ریکوزٹ ہی یہی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کیریئر ہوں۔ سائپرس کے بعد پھر اٹلی، ٹرکی ہماری ریجن میں، ایران، قطر، ایون مالدیو، ان سب نے لازمی قرار دیا ہوا ہے شادی سے پہلے ٹیسٹ۔ So sir, you have traveled a lot with this also. آپ کافی ممالک جا کے پریزنٹیشنز دیتے ہیں، پاکستان کے بارے میں ڈیٹا بھی پریزنٹ کرتے ہیں، تو جتنے ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں they have been able to successfully eradicate the disease. اس میں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ جب شادی ہونے سے کے وقت کیا جو ان کا میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے یا نکاح نامہ ہوتا ہے، مسلمان کنٹریوں میں نکاح نامہ ہوگا، تو میرج کانٹریکٹ میں یہ ریکوائرمنٹ لکھی جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو میڈم جو بات ہے وہ ہے اویئرنیس اور ایجوکیشن کی۔ ان کنٹریز نے سب سے پہلے اپنی میسو کمپین کی اپنے ملکوں میں کہ تھیلیسیمیا کیا ہے، اگر یہ بیماری آتی ہے تو ان پہ کیا گزرتی ہے، اس کو کس طرح تدارک کس کا کیا جائے۔ اویئرنیس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے والنٹیرلی انہوں نے جانا شروع کیا ٹیسٹ کے لیے۔ ابھی میں دسمبر میں آئی واز ان سری لنکا، اور وہاں میں ایک بلڈ بینک وزٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اسکول میں لازمی ہے کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کیا جائے، اور اس کی رپورٹ آتی ہے منسٹری آف ہیلتھ کے اندر۔ بہت سے لوگ تو میرا خیال میں شادی کے وقت وہ رپورٹ بھی اپنے بچے کی چھپا دیں گے۔ تھیلیسیمیا کا آپ نے جو ایک دفعہ بتایا تھا، مجھے سمجھایا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک بچہ جو ہے اگر اس کی کم عمری میں یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو وہ زیادہ لمبی زندگی نہیں جی سکتا۔ اس کی کیا what are the ages that we are looking at؟ جی اگر تو اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا لیٹ سے کسی وجہ سے، یا تو انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروایا، ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا، وہ کسی اور چکر میں پڑے رہے کہ جس کے سانس لینے کی دشواری ہے، اس کے لنگز میں پرابلم ہے یا یہ ہے، تو پہلے 3 سال میں ہی بچے کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اور اگر ان کو پراپر ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن، آئرن چلیشن، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو پھر پاکستان میں اس وقت ایوریج لائف جو ہے وہ 15 سے 20 سال ہے صرف۔ اس سے آگے یہ بچے نہیں جا پاتے۔ آپ کے سینٹر میں البتہ بہت اچھے میرا خیال میں you've been able to achieve higher years for some people۔ اگر اچھا علاج ہو، لائک سے کہ اسکرین بلڈ ہو، ٹائملی ان کو میڈیسن دی جائے، اس کی کوانٹٹی بھی اچھی ہو، ان کے ٹیسٹ کیے جائے، سی بی کا، فیریٹن ٹیسٹ، آئرن کا، ان کا لیورز کا ٹیسٹ کیا جائے، ان کا ہارٹ کی صحت پہ آنکھ رکھی جائے، تو کوشش کی جا سکتی ہے کہ ان کی لائف کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہو تو ان کی ایجز کو بڑھا کے 25، 30، 35 تک بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اور کچھ بچے ہیں ہمارے سندس فاؤنڈیشن میں جو 35 کا بیریئر بھی کراس کر رہے ہیں۔ There are other blood diseases which are being cured at your facility۔ آپ ان کے بارے میں بتائیں گے؟ اس کے علاوہ جی ہم ہیموفیلیا کا بھی علاج کر رہے ہیں، اور ہیموفیلیا از اے ڈیزیز جس میں فیکٹر 8 کی، 9 کی اور 10 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور اس میں کلوٹنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی، کمی ہوتی ہے کلوٹنگ کی، جس کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ چوٹ لگ جائے، دان ٹوٹ جائے یا کسی وجہ سے بلیڈنگ شروع ہو تو بلیڈنگ نہیں رکتی۔ تو ہم پھر اس کے لیے پلازما جو ہے ہمارا FFP فریش فروزن پلازما،
اس کو ہم ٹرانسفیوز کرتے ہیں 3-4 یونٹ، اور اگر بہت زیادہ ایکسٹریم ایمرجنسی ہو تو پھر فیکٹر 8 فیکٹر 9 کا انجیکشن لگاتے ہیں، جس کی اس وقت مالیت ہے 40 سے 50 ہزار کا وہ ایک انجیکشن ہے۔ So most of the families can't afford it, I assume. اور یہ ڈونیشنز کے اوپر آپ کا ادارہ چلتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ڈونیشنز آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی اس فیسلٹی میں اسی طرح سے جہاں پہ ریسیو کرتے ہیں بچے بلڈ بھی اور دوسرا ٹریٹمنٹ بھی، اور ماشاءاللہ سے آپ نے ایک بہت اچھا ایک لیبارٹری بھی بنائی ہوئی ہے جی، I think which is the state of art, and you've bought excellent equipment for that. Since I visited, it was very, very inspiring. اس کے علاوہ آپ کی جو فیسلٹی ہے اس میں انٹرسٹنگلی ایجوکیشن فیسلٹیز ہیں ان بچوں کے لیے جو وہاں پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کا۔ جی میڈم، پہلے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں اور ویوز کو بھی بتاتا جاؤں کہ اگر آپ یہ ٹرسٹ انکلکیٹ کر دیں لوگوں کے اندر کہ اس ادارے میں اچھا کام ہو رہا ہے، تو دینے والوں کی پاکستان میں کمی نہیں ہے۔ اس کا جو ہے اس وقت جو ٹریٹمنٹ ہے، اگر کمرشل یہ جائے اور باہر سے کروائے تو 1 لاکھ روپیہ پر منتھ ہے فار 3 بلڈ ٹرانسفیوژنس، جبکہ بچے 5 والے بھی ہیں 4 والے بھی ہیں تو اتنا ہی وہ آگے زیادہ قیمت ہو جائے گی۔ یہ کہاں سے آتا ہے، کدھر سے آتا ہے، یہ اللہ دے رہا ہے، اور یہ ادارہ سندرس فاؤنڈیشن اور جیسے کئی یہ سارے ادارے جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو لوگ بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی میرے دماغ میں لٹریٹ کا جو مطلب تھا وہ تھا کہ ایٹ لیسٹ مڈل یا میٹرک پاس ہوگا۔ ایک دن I was going through some material and I read کہ the one who can read and write is literate، اور وہاں سے میرے دماغ میں یہ چیز آئی کہ ان بچوں کو ہم کچھ قرآن، کچھ نماز، کلمہ، بیکاز ان کی سکولنگ نہیں ہو پاتی، فریکوینٹ ہاسپٹلائزیشن کی وجہ سے، ٹریولنگ کی وجہ سے یہ سکول نہیں جا پاتے۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ ان کی ایک ہم یہاں پہ ایجوکیشن شروع کر دیں۔ تو یہ ہمارے پاس میڈم آتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے ان 1 وزٹ، اس میں سے کچھ 3-4 گھنٹے ان کے فری ہوتے ہیں، تو ان میں سے پھر 2 گھنٹے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کو ہم انگیج رکھتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں، ڈرائنگ ان سے بنواتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے ٹوائز اینڈ فلور گیمز ہیں، ملٹی میڈیا کے تھرو ان کو کچھ موویز دکھا دیں، تو اس طرح ہم ان کو ایکٹیویٹی میں انگیج رکھتے ہیں، اور وہ جو ہسپتال آنے کا خوف ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو کمرشل آپ نے ابھی بات کری کہ کمرشل یا پرائیویٹ بھی ہیں، بہت سے ادارے ہیں جو یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، وہاں پہ بتائیے کہ بلڈ کا جو ڈونیشن ہوتا ہے کیا اس کی ڈونر کی اسکریننگ ہوتی ہے؟ پاکستان میں بلڈ دینے والوں کی بہت بڑا فقدان ہے اور کمی ہے۔ اگر میں انٹرنیشنل دیکھوں، مختلف ملکوں کا ڈیٹا لوں، تو وہاں سے 40 to 50 to 90% والنٹیرلی رضاکارانہ جس کو ہم کہتے ہیں لوگ بلڈ دیتے ہیں ایز اے ہیبٹ، اور اس کے بہت بینیفٹس ہیں خون دینے کے۔ 1 کہ آپ نے کسی کی زندگی بچائی، ایک انجانی سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ہوتی ہے۔ آپ کا جو بلڈ ہے پرانا 120 ڈیز کے بعد خود بخود یورین کے ذریعے ضائع ہو جاتا ہے اور نیا بن جاتا ہے۔ تو اس ضائع ہونے سے پہلے اگر آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو وہ 3 زندگیاں بچا سکتی ہیں۔ کسی کو آپ کو ریڈ سیل لگ جائیں گے، کسی کو آپ کا پلازما فریش فروزن وہ لگ جائے گا، کسی کو آپ کے پلیٹلیٹس لگ جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں صرف 12 سے 13% اس وقت کا ڈیٹا ہے وہ رضاکارانہ بلڈ دینے کی وہ ہے تعداد۔ 70% ہے جب آپ کا فیملی کا کوئی ممبر یا کوئی دوست ہسپتال میں داخل ہوتا ہے تو ایز اے ریپلیسمنٹ وہ آپ کے رشتہ دار دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک بہت دردناک بات ہے کہ 20% وہ لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیں اور ہسپتالوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور 90% وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں، ان کا بلڈ بھی ہیلدی نہیں ہوتا۔ وہ جب ڈونیٹ کرتے ہیں تو وہ بہت پیسہ بھی لیتے ہیں اور اس سے وہ بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب جو اسکریننگ ہے وہ بھی بڑے شہروں میں بڑے ہسپتالوں کے علاوہ DHQ اور THQ تحصیل لیول کے اوپر اسکریننگ بہت کم ہے۔ If you ask me تو 30 to 40% بلڈ اسکرین ہوتا ہے، 60% جس طرح بلڈ آتا ہے ویسے ہی لگا دیا جاتا ہے۔ تو ایز اے ریزلٹ
5 بیماریاں تو کم از کم ہیں جو ڈونر سے ریسیور میں چلی جاتی ہیں: ایڈس، ہیپیٹائٹس بی، سی، سفلس اور ملیریا۔ اب ایک بچہ جو ہے اگر تھیلیسیمیا کا مریض ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈ خدا نخواستہ یا ہیپیٹائٹس بھی ہو جائے تو اس کی زندگی پہلے ہی کم ہے اور زیادہ کم ہو جائے گی۔ سو آگہی نہیں ہے، بلڈ متس ہیں لوگوں میں کہ جی خون دینے سے کوئی صحت پہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ بہت ہیلدی ہوتا ہے باڈی کے لیے۔ آپ کا فریش خون بنتا ہے، پھر آپ کا جب آئرن نکلتا ہے، لینے والے میں آئرن بڑھتا ہے، دینے والے کا آئرن جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اس سے 88% آپ کا کینسر اور ہارٹ اٹیک کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ اور جو فگر کانشیس لوگ ہیں ان کے لیے میں کہتا جاؤں کہ اس سے آپ کا ویٹ بھی جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے خون دینے سے۔ تو یہ جو اسکریننگ آپ کی فیسلٹی میں ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ کیا جو لوگ اپنے بچے ساتھ لاتے ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اپنا بلڈ، یا آپ بلڈ ڈونیشنز ویسے بھی لیتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہاں پہ رضاکارانہ طور پہ بلڈ دینے کی بہت کم وہ روایت ہے۔ سو ہمارا جو مین سورس آف کلیکشن آف بلڈ از یونیورسٹیز، ایئر فورس بیسز ان کیس آف مائی سینٹر، دین آرمی، نیوی، پولیس، یہ سارے ادارے ہیں، دعوت اسلامی، اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ ہمیں بلڈ دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسکریننگ مشینز رکھی ہوئی ہیں ہر سینٹر کے اندر، سندرس فاؤنڈیشن نے، اس میں سے یہ بلڈ اسکرین ہوتا ہے پھر ان بیماریوں سے، اور جب تک وہ اسکرین پراپرلی نہیں ہوتا وہ ٹرانسفیوژن کے لیے کلیئر نہیں ہوتا۔ تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک آج کل کے دور کے اندر۔ دونوں چیزیں، کسی کی جیب سے پیسہ نکالنا اور کسی کے جسم سے خون کی ایک بوند نکالنا، دونوں بہت مشکل آسک ہیں، اور اس میں یہ کہتا چلوں گا کہ ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں کوئی 10-15 کے قریب دن ہمارے پوری ٹیم سارا دن بیٹھی رہتی ہے اور رزلٹ کے طور پہ 5 یا 10 بیگ لے کے آتی ہے، تو اس کا اندازہ تو وہی کر سکتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں۔ اٹ از سیڈ ٹو سی کہ پاکستان میں ابھی تک، جیسے آپ نے بتایا تھیلیسیمیا، دوسری بیماریاں جیسے پولیو ہو گیا یا ملیریا ہو گیا، ہم ابھی تک اسے ختم نہیں کر پائے، اور بہت سے ممالک نے اسے ختم کر لیا ہے۔ اس کی بیسک ریزن ادر دین اویئرنیس کیا ہے؟ لیسٹ پرائرٹی بائی دی گورنمنٹ۔ تھیلیسیمیا پہ آج تک نیشنل پالیسی پبلش نہیں ہوئی، ڈیٹا رجسٹری کا کوئی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے کہ 1 لاکھ کی میں نے فگر دی ہے، یہ 1 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، کئی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوئے۔ سو گورنمنٹ کی توجہ چاہیے۔ 26 کروڑ کی اسکریننگ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ تھیلیسیمیا کی اسکریننگ، ٹیسٹنگ، لیجسلیشن پاس ہو۔ لیجسلیشن الون کام نہیں کرے گی جب تک اس کی آپ امپلیمنٹیشن انشور نہیں کریں گے۔ تو اس کو لنک اپ کر دیں آپ ناترا کے ساتھ، جب آپ اپنا ID کارڈ بنوانے جائیں تو تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ساتھ آپ دے دیں۔ آپ ایک چیپٹر اویئرنیس کے لیے انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر انٹروڈیوس کر دیں 3-4 پیجز میں کہ تھیلیسیمیا کیا ہے، کسی خاندان کے اندر یہ بیماری آتی ہے تو ان پہ کیا گزرتی ہے، اویئرنیس آنی شروع ہو جائے۔ کئی ملکوں نے ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ اس کو منسلک کیا ہوا ہے۔ آپ جو لوگ تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں، چاہے پبلک ہے چاہے پرائیویٹ ہے، ان کو کہیں کہ جی اپنی جو رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں ان فیملیز کو تو آپ اسکرین کر لینا۔ تو یہ سارے اقدام جو ہیں یہ ضروری ہیں اگر ہم نے تھیلیسیمیا کو ریڈیکیٹ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ چونکہ اب فرام یور بیک گراؤنڈ آف ایئر فورس اینڈ بگ انسٹیٹیوشنز، اب آپ آ گئے ہیں ایک NGO کی فیلڈ میں جو ان اے وے بہت اسٹرائیو کرتی ہے۔ پاکستان میں اتنا زیادہ اس کا اسٹرکچرل میرا خیال میں سپورٹ نہیں ہے۔ یو اسٹل ہیو ٹو گو کنوینس۔ آپ میرے خیال میں مارکیٹنگ ٹیمز بھی آپ کی ہوتی ہیں جو لوگوں کو کالز کر کے ریمائنڈرز دے رہے ہوتے ہیں ڈونیشنز کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کیا مشکلات آتی ہیں فار این NGO such as yours to run؟ سب سے بڑی جو مشکل ہے جی وہ ہے بلڈ کا ارینج کرنا۔ لائک میرے پاس 700 کے قریب پیشنٹس ہیں
ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا کو ملا کے، اور ان کے لیے ہمیں 400 سے 500 بیگ ہر مہینے اکٹھا کرنا ہوتا ہے. سو اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے تھوڑی سی آسانی ہو کہ رینک جب میرا وہ اللہ نے دیا تھا تو اب ان بچوں کے کام آ جاتا ہے، کیونکہ میری جب ریکویسٹ ہوتی ہے تو لوگ جنرلی رسپیکٹ کرتے ہیں. نمبر 2، فائنینشیل پرابلمز ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسپیشلی ان دی لاسٹ 5 to 10 years. جو لوگ پہلے 25-20 ہزار ڈونیٹ کر دیتے تھے، اب وہ بیچارے کہتے ہیں کہ جی ہم بجلی کا بل دیں یا اپنے گھر کی وہ کریں، اس کو وہ چلائیں یا آپ کو ڈونیشن دیں. تو اس میں ہمیں کافی سیٹ بیکس آ رہے ہیں. تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ آگے آئیں اور ان اداروں کی مدد کریں. آ کے گورنمنٹ لیول کے اوپر مدد ہونی چاہیے، فیڈرل لیول کے اوپر ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہمارا ایک بہت بڑا یوتھ بلج ہے جو obviously جن کی شادیاں بھی ہونی ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ کیریئرز ہو سکتے ہیں اور آگے جا کے یہ ہو سکتا ہے کہ کئی سالوں تک یہ بیماری ختم نہ ہو اگر یہ اویئرنیس نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کا سینٹر کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے جی جو میری بلڈ ڈونیشن ڈرائیو ہے وہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلی میری کوشش ہوتی ہے کہ جس ادارے میں یونیورسٹی ہے، ایئر فورس ہے یا پولیس ہے، تو میں ایک سیمینار کروں اویئرنیس کے اوپر 1 دن پہلے، بلڈ ڈونیشن پہ بھی اور تھیلیسیمیا پہ بچوں کو کیوں ضرورت ہے خون کی. نمبر 2، جب ہم بلڈ لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ایک سٹال لگا دیتے ہیں، ہم سیمپل کلیکٹ کرتے ہیں فار تھیلیسیمیا اسکریننگ کی. اور بلیو می کہ جہاں جہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے وہاں پہ اتنی اویئرنیس ہے کہ 100% جو بچے اور بچیاں ہیں وہ آ کے خون بھی دے رہی ہیں اور اپنا ٹیسٹ بھی کروا رہی ہیں. اس پہ ہم تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کیریئر ہے اور خاص طور پہ بچی ہے تو یا تو ہم خود کونسلنگ کرتے ہیں آئسولیشن میں ان کو کانفیڈینشیل رکھتے ہوئے، یا پھر جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اس کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو بلا کے صرف اتنا بتا دیں کہ جی آپ ایک نارمل زندگی گزاریں گے، صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ آنے والا جو پارٹنر ہے اس کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، ادروائز دے مے ہیو دس بیبی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں 1 گھنٹے سے. تو جو آپ کی ابھی اس سے پہلے ہماری بات ہوئی ہے کہ آپ کی ریکمنڈیشن میں تھا کہ جیسے نادرا میں یہ ریکارڈڈ ہو یا پھر یہ ڈرائیونگ لائسنس میں اس کا ذکر آئے، تو واقعی میں یہ ایک بیریئر بن جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اور وہ میریجبل ایج کے ہوں، تو یہ ایک بیریئر تو بن جائے گا کہ یہ کیریئر ہیں. جی دونوں چیزیں، پہلے تو جو نادرا ہے اس میں سندھ میں شروع ہو گیا، نادرا کے ساتھ انہوں نے ڈیسک لگا دی ہے اور تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے. اور ڈرائیونگ لائسنس کا یہ ہے کہ جب بنوانے جائیں نا تو آپ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ بھی اس فارم کے ساتھ دیں جو آپ اپنا میڈیکل فارم دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، جو پری ریکوزٹ ہے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے. انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر میں نے ایک چیپٹر کی بات کی ہے، اویئرنیس پیدا کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ جی یہ بیماری ہے اور اس کے لیے آپ نے اپنا ٹیسٹ کروانا ہے. ڈیفیمیشن بالکل ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں کا جو ہے ڈی فیم ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا جب تک لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ مائنر، کیریئر اور میجر میں کیا فرق ہے. تھیلیسیمیا کا نام سنتے ہی لوگ بھاگ جائیں گے. سو میرا جو ابھی ریکمنڈیشن ہے، اور میں نے ابھی جو بل پاس ہو گئے ہیں ساری اسمبلیز میں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس چیز کو کیٹر فار نہیں کیا کہ اگر بچی ڈی فیم ہو گئی، تھیلیسیمیا اگر کیریئر بھی ہوئی تو لوگ تو بھاگ جائیں گے، رشتہ نہیں لیں گے. سو میری ریکمنڈیشن اب جو میں دے رہا ہوں انشاءاللہ سون میں اپروپریٹ اتھارٹی کو، کہ میل کا ٹیسٹ جب تک اویئرنیس کا لیول نہیں ہوتا پہلے آپ میل کا ٹیسٹ کریں، اس کو آپ رجسٹر کر لیں، اس کی کاؤنسلنگ کر دیں. جیسے میں نے کہا کہ جی اس کو سمجھائیں کہ آپ نے شادی سے پہلے اپنے ہونے والے پارٹنر کا ٹیسٹ ضرور کرنا ہے. اور فیمیل کا ٹیسٹ جب اس کی شادی ہو جائے اور وہ پریگننٹ ہو جائے تو اس وقت کیا جائے. اگر وہ بھی خدا نخواستہ کیریئر ہے
تو پھر اللہ نے ایک اور چانس دیا ہے آپ کو اس بچے کو دنیا سے نہ آنے کے لیے کہ ایک CVS کرونک ویلس سیمپلنگ ہوتی ہے پہلے 12 ہفتوں میں. اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ تھیلیسیمیا کا مریض ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ ان کو آفر کیا جائے کہ ہم آپ کا CVS کرتے ہیں اور بچے کو دیکھتے ہیں, 75% جیسے میں نے پہلے کہا تھا چانس ہے کہ بچہ یا کیریئر ہوگا یا نارمل ہوگا. اس صورت میں پریگننسی چلتی رہے گی. اگر خدا نخواستہ 25% والا میجر ہے تو پھر ان کو بتایا جائے کہ 12ویں ہفتے تک ٹرمینیشن مذہبی طور پہ اور قانونی طور پہ الاؤڈ ہے اگر بچے میں کوئی بیماری ڈیٹیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ روح جو ہے وہ 17ویں ہفتے میں آتی ہے. اور میرے پاس اس کا جامعہ نعیمیہ کا فتویٰ بھی پڑا ہوا ہے اس چیز کے اوپر کہ 17ویں ہفتے سے پہلے اگر ٹیسٹ ہو اور خدا نخواستہ تھیلیسیمیا کی بیماری ڈیٹیکٹ ہو تو اس کی ابارشن مذہب الاؤ کرتا ہے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ٹو جنرل پبلک ایٹ لارج ایز ویل ایز دا پالیسی میکرز؟ میرا یہی ہوگا کہ جی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو اب تھوڑا بہت کام شروع ہوا ہے اس کو کنکریٹ کیا جائے, اس کے لیے ایک سیل قائم کیا جائے منسٹری آف ہیلتھ کے اندر, اور اس پہ جو ہیماٹولوجسٹ ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ بیٹھ کے اس کی وہ لکھیں, میکانزم لکھیں ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اور پریونشن کے لیے بھی. ڈیٹا رجسٹری بنائی جائے, پھر پریونشن لیول کے اوپر اس کو لنک کیا جائے اور ان بچوں کو آنے سے روکا جائے. جو آ گئے ہیں ان کا خیال رکھیں اور جو نہیں آئے ان کو ہم روک سکیں. ایئر وائس مارشل صاحب, تھینک یو سو مچ فار دس انلائٹننگ کانورسیشن. اور میں سمجھتی ہوں جو آپ کر رہے ہیں وہ قوم کی بہت بڑی خدمت ہے. اینڈ آئی ہوپ دیٹ دس پوڈ کاسٹ ول آلسو ریچ آؤٹ ٹو مینی اینڈ وی ول بی ایبل ٹو سیو مینی لائفز. آئی ایم شیور. جزاک اللہ. As we've seen, viewers, this is such an important issue for our country. Thalassemia کا صرف ایک ٹیسٹ ہے جو شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کا ہو جائے تو آگے کی جو نسل ہے وہ اس کا فیوچر ڈٹرمن ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیزیز کہ وہ میجر ہو سکتے ہیں یا مائنر ہو سکتے ہیں. ہمارے ریکمنڈیشنز اس پوڈ کاسٹ سے آئی ہوپ آپ لوگ آگے تک پہنچائیں گے, اور اس پوڈ کاسٹ کو پلیز آپ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, تاکہ اس ڈیزیز کے بارے میں انفارمیشن آئے, اویئرنیس آئے, پالیسی میکنگ ہو اور ریگولیشنز بنے, تاکہ پاکستان سے تھیلیسیمیا بالکل ختم ہو جائے.